مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، جو کہ ایک پیروڈی ہے جس کے لکھنے والے ہیں کنہیا لال کپور۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آج اس سبق کے جو الفاظ و معنی ہے اور جو سوالات و جوابات ہیں وہ آج پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، مشق، لفظ و معنی، جلیل القدر کا معنی ہے بڑی شان والا، اور نہایت معزز، بڑی شان والا، نہایت معزز، دو معنی ہے جو کہ ایک ہی معنی ہے تقریباً، الفاظ الگ الگ ہیں، یعنی معنی ایک ہی ہے۔ بڑی شان والا، نہایت معزز، جلیل القدر کا معنی ہے۔ بعینہ کا معنی ہے ہو بہو۔ مدعو کرنا کے معنی ہے دعوت دینا۔ شرف نیاز کا معنی ہے کسی محترم یا بزرگ شخص کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا اعزاز، کسی محترم یا بزرگ شخص کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا اعزاز۔ دوسرا معنی ہے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری دینا، کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری دینا۔ من آنم کے من دانم، اس کا معنی ہے میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ تعریف کے جواب میں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تعریف کے جواب میں جب کوئی تعریف کرے تو اس کے تعریف کے جواب میں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ فراغت کہتے ہیں فرصت، چھٹکارا، دو معنی، فرصت، چھٹکارا۔ خندہ زنی کا معنی ہے ہنسی اڑانا۔ موزوں کا معنی ہے مناسب۔ برجستہ کا معنی ہے رواں، چست، درست، ڈھلا ہوا۔ ٹھیک ہے، تین معنی لکھا ہوا، رواں، چست درست، ڈھلا ہوا۔ کسر نفسی کا معنی ہے اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، اور عاجزی، دوسرا معنی ہے عاجزی۔ مجتہد کا معنی ہے اجتہاد کرنے والا، دوسرا معنی ہے نئی بات پیدا کرنے والا، تیسرا معنی ہے نئی راہ نکالنے والا۔ کرم شبتاب کا معنی ہے رات کو چمکنے والا کیڑا، یعنی جگنو۔ یک لخت کا معنی ہے اچانک۔ یک بیک، دو معنی۔ عارض کا معنی ہے گال، رخسار، ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ اغیار یہ غیر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پرائے، غیر کی جمع ہے، معنی ہے پرائے۔ درم و دام کا معنی ہے روپیہ پیسہ۔ سنجاب کا معنی ہے جنگلی جانور جس کی کھال ملائم بالوں والی ہوتی ہے، اس سے لباس تیار کیا جاتا ہے۔ سمور کا معنی ہے شمالی برفستان کا جانور جس کی کھال بہت نفیس ہوتی ہے، جس سے پوشاک بنائی جاتی ہے۔ وجد کا معنی ہے سرمستی۔ مبہم کا معنی ہے جس کا مطلب صاف نہ ہو، غیر واضح، جس کا مطلب صاف نہ ہو،
غیر واضح۔ ادراک، ادراک کا معنی ہے عقل، فہم، عقل، فہم۔ پاپوش، پاپوش کا معنی ہے جوتا، جوتا۔ سخن فہم، سخن فہم کا معنی ہے شعر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے والا، شعر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے والا۔ رفعت تخیل، رفعت تخیل کا معنی ہے خیالات کی بلندی، خیالات کی بلندی، اڑان، اڑان۔ ندرت فکر، ندرت فکر کا معنی ہے سوچ کا انوکھا پن، سوچ کا انوکھا پن۔ تتبع، تتبع کا معنی ہے تقلید، پیروی، دو معنی، تقلید اور پیروی۔ میلان، میلان کا معنی ہے جھکاؤ، جھکاؤ۔ جویا، جویا کا معنی ہے تلاش کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ تعقل پرستی، تعقل پرستی کا معنی ہے عقلیت پرستی، عقلیت پرستی۔ صرف اسی بات کو تسلیم کرنا جسے عقل قبول کرتی ہو، صرف اسی بات کو، اسی بات کو تسلیم کرنا جسے عقل قبول کرتی ہو۔ صف آرائی، صف آرائی کا معنی ہے ایک قطار میں کھڑا ہونا، ایک قطار میں کھڑا ہونا۔ کسی کے خلاف مقابلے کی تیاری، کسی کے خلاف مقابلے کی تیاری۔ کوہ قاف، کوہ قاف کا معنی ہے ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں واقع ہے، ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں واقع ہے۔ مراد وہ جگہ جہاں آدمی کا گزر نہ ہو سکے، مراد وہ جگہ جہاں آدمی کا گزر نہ ہو سکے۔ کوہ قاف کی پریاں مشہور ہیں، کوہ قاف کی پریاں مشہور ہیں۔ خد و خال، خد و خال کا معنی ہے شکل و صورت، شکل و صورت۔ لغزش، لغزش کا معنی ہے پھسل جانا، پھسل جانا، غلطی، پھسل جانا، غلطی۔ سراسیمگی، سراسیمگی کا معنی ہے خوف، گھبراہٹ، خوف، گھبراہٹ۔ دم بالا، دم بالا کا معنی ہے سرمے یا کاجل کی لکیر، سرمے یا کاجل کی لکیر۔ مبہوت، مبہوت کا معنی ہے حیرت زدہ، حیرت زدہ، حیران، پریشان، حیران، پریشان۔ اینٹی فاسٹ، اینٹی فاسٹ کا معنی ہے مذہبی تنگ نظری، مذہبی تنگ نظری اور ظلم و جبر کی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا، اور ظلم و جبر کی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ چھب، چھب کا معنی ہے ناز و انداز، ناز و انداز، خوبصورتی، خوبصورتی۔ استدعا، استدعا کا معنی ہے درخواست، گزارش، درخواست، گزارش۔ میراثی، میراثی کا معنی ہے گانا بجانے والی ایک خاص قوم، گانا بجانے والی ایک خاص قوم۔ اسنا، اسنا کا معنی ہے درمیان، بیچ، درمیان اور بیچ۔ دیکھیے غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات۔ کنہیا لال کپور کی یہ تحریر ایک خیالی مشاعرے کا منظر پیش کر رہی ہے، کنہیا لال کپور کی یہ تحریر ایک خیالی مشاعرے، حقیقت میں نہیں ہے مشاعرہ، ایک خیالی مشاعرے کا منظر پیش کر رہی ہے، جس میں غالب بھی موجود ہیں، جس میں غالب بھی موجود ہیں، اور جدید دور کے کئی نمائندہ شعراء اپنا کلام سنا رہے ہیں، اور جدید دور کے کئی نمائندہ شعراء اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ان شعراء کی مشہور نظموں کی اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں نقل اتاری ہے، کنہیا لال کپور نے ان شعراء کی مشہور نظموں کی اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں نقل اتاری ہے۔ اسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں، اسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں۔ مصنف نے شعراء کو
جو نام دیے ہیں، مصنف نے شعراء کو جو نام دیے ہیں، مصنف کہتے ہیں کتاب لکھنے والے کو، وہ ہمارے یعنی مراد کیا ہے؟ مصنف یعنی کنہیا لال کپور، مصنف نے شعراء کو جو نام دیے ہیں وہ ہمارے جدید شعراء کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں، وہ ہمارے جدید شعراء کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں، جیسے نون میم راشد، نون میم راشد، میرا جی، میرا جی، تصدق حسین خالد، تصدق حسین خالد، اندر جیت ورما، اندر جیت ورما، راجہ مہدی علی خان، راجہ مہدی علی خان، فیض احمد فیض وغیرہ، فیض احمد فیض وغیرہ۔ مصنف نے اس مضمون میں ایسی جدت پسندی کا مذاق اڑایا ہے جو توازن سے عاری ہو، مصنف نے اس مضمون میں ایسی جدت پسندی، جدت پسندی یعنی نیا پن کا مذاق اڑایا ہے جو توازن سے عاری ہو، توازن یعنی وزن سے، عاری ہو یعنی خالی ہو۔ سوالات، دیکھیے سوالات کیا ہے؟ غالب نے پہلا شعر کون سا سنایا اور کیا کہہ کر اس کا مذاق اڑایا گیا؟ غالب نے پہلا شعر کون سا سنایا اور کیا کہہ کر اس کا مذاق اڑایا گیا؟ تو غالب نے پہلا شعر سنایا کہ خط لکھیں گے ہم گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے ہم گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہے تمہارے نام کے، ہم تو عاشق ہے تمہارے نام کے۔ اس کا مذاق یہ اڑایا گیا کہ جب خط کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو 3 پیسے خرچ کر کے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے، سادہ کاغذ میں ہی نام لکھ کر بھیج دیں، یہ مذاق اڑایا گیا۔ میم نون ارشد، میم نون ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے کیا تبصرہ کیا؟ میم نون ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے کیا تبصرہ کیا؟ تبصرہ یہ کیا کہ اس دور کی، اس صدی کی، اس جدید دور کے یہ بہترین نظمیں ہیں، اس صدی کی بہترین نظمیں ہیں، اور اس صدی کی بہترین نظمیں ہیں، یہ کہا، اور یہ کہا کہ اس میں جو لفظ آیا ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے انگیٹھی اور بھوت اور دفتر، یہ جدید، یہ تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں یہ تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہے۔ ڈاکٹر خالص نے جدید شاعری کی کیا خصوصیت بتائی ہے؟ ڈاکٹر خالص نے جدید شاعری کی کیا خصوصیت بتائی ہے؟ جدید شاعری کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں رفعت تخیل ہوا کرتا ہے اور تازگی افکار اور ندرت فکر سے مزین ہوا کرتی ہے۔ بکرماجیت ورما نے جو کلام سنایا اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ بکرماجیت ورما نے جو کلام سنایا اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا تعلق گیت سے ہے، اس کا تعلق گیت سے ہے۔ اب دیکھیے عملی کام، اپنے اسکول میں تمثیلی مشاعرے کا اہتمام کیجیے، اپنے اسکول میں تمثیلی مشاعرے کا اہتمام کیجیے اور اس مضمون میں شامل 5 شعراء کے اصل نام لکھیے، اس مضمون میں شامل 5 شعراء کے اصل نام لکھیے۔ تو یہ مکمل ہو گیا، اب دوسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔